نحمده ونصلي ونسلم على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق اللہ العظیم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 جولائی درس فضل قرآن نمبر 185 سورہ نور آیت نمبر 21 تا 34 پر آج کا درس مشتمل ہے. فرمایا گیا اے ایمان والو، چاہے اس میں مرد ہوں، یہ جملہ یاد رکھیں، یا ایھا الذین آمنو جہاں جہاں یہ آیت آئے گی، یا ایھا الناس جہاں جہاں یہ آیت آئے گی، تو انسان میں بھی مرد اور عورت دونوں مخاطب ہیں، ایمان والوں میں بھی مرد اور عورت دونوں مخاطب ہیں. ہمارے ہاں اکثر یہ تصور میں ہوتا ہے کہ آمنو سے مراد صرف مرد ہی ہیں اور عورتیں اس میں استثناء ہیں، یا لاشعوری طور پر عورتیں توجہ ہی نہیں کرتی کہ قرآن نے ان کو بھی مخاطب کیا ہے. جہاں قرآن نے مومن کی صفات بیان کی ہیں تو وہ مت سمجھے کہ وہ مومن مردوں کی صفات ہے، وہ مومن عورتوں کی بھی صفات ہے. جہاں پر مومن مردوں کے لیے بتایا گیا کہ اگر وہ عمل صالح نہیں کرتے تو سزا کے مستحق ہوں گے، تو وہ صرف مومن مرد نہیں بلکہ مومن عورتیں بھی ہیں کہ جو کہ اعمال کی کوتاہیوں کی وجہ سے سزا کے مستحق ہوں گے. اسی طرح جہاں پر کافروں کا ذکر آتا ہے تو کافر مرد نہیں، کافر عورتیں بھی شامل ہیں. جہاں پر منافق کا ذکر آتا ہے تو منافق مرد نہیں، منافق عورتیں بھی شامل ہیں. جہاں مشرکین کا ذکر آتا ہے تو مشرک مرد نہیں، مشرک عورتیں بھی شامل ہیں. تو لہذا جنس کے اعتبار سے مرد اور عورت قرآن نے دونوں کو مخاطب بھی کیا ہے، دونوں کو تنبیہ بھی کی ہے، دونوں کو تبلیغ بھی کی ہے، دونوں کو متوجہ بھی کیا ہے، دونوں کو دعوت دی ہے. تو فرمایا اے ایمان والو، شیطان کے پیچھے پیچھے مت چلو، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اور جو شخص بھی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا بے شک وہ تو اسے برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کسی ایک کا بھی کبھی تزکیہ نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، بڑا جامع یہ آیت ہے. اے ایمان والو، اے ایمان کے حامل مرد اور عورتوں، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان تو تمہیں برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے، شیطان تمہیں بے حیائی کی طرف لے کر جا رہا ہے. آج اگر اس آیت کو لے کر آپ اس کو واضح طور پر کھول دیں تو آپ کے ہاتھ میں ایک آلہ ایسا ہے جس کو موبائل کی شکل میں کہتے ہیں، یہ آلہ آپ کو برائی کی ترغیب دیتا ہے الا ماشاء اللہ. آپ واٹس ایپ کھول لیں، واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں ان کو کھول لیں، یوٹیوب کھول لیں، گوگل کھول لیں. آپ کسی ایک چیز کے پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہاں اتنے کلپ آ جاتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ لاشعوری طور پر اپنی انگلیوں کے بٹن کو دباتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے، ٹچ دیتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے. 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ آپ ضرور ان برائیوں کو دیکھتے رہیں گے. حتیٰ کہ کئی مرتبہ مریض ہو جاتے ہیں بچیاں اور بچے، اور ان کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مطلقاً اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور اب تو اللہ ماشاء اللہ جو میچور قسم کے مرد ہیں، جو میچور قسم کے عورتیں ہیں، وہ بھی ان چیزوں میں انوالو ہو چکی ہیں. پکچرز ہیں، ننگی پکچرز ہیں، وہ گردش کرتی رہتی ہیں، اور مختلف قسم کی آڈیو اور ویڈیو کیسٹس ہوتی ہیں، ریکارڈنگ والی ہوتی ہیں، کچھ منٹوں کی ہوتی ہیں، وہ گردش کرتی رہتی ہیں. تو یہ ہے وہ آیت جس میں فرمایا گیا کہ شیطان کے نقش قدم وہ تمہیں برائی سے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. برائی بھی تمہارے اندر رچانا چاہتا ہے، بسانا چاہتا ہے، اور بے حیائی کی تمہیں ترغیب دیتا ہے کہ چلو، اٹریکشن پیدا کرتا ہے کہ تم یہ کام کرو، اس کی طرف بڑھو، اس کی طرف بڑھو. فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، پھر وہی بات جو میں نے پچھلے درس میں کہی، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تم ان کی امت ہو، ورنہ تمہاری شکلوں کو مسخ کر دیا جاتا، ورنہ زمین پھٹ جاتی اور تمہاری بستیاں اس زمین ان کو نگل جاتی، ورنہ آسمان سے آگ کے شعلے برستے
اور تم نیست نابود ہو جاتے. اگرچہ اکا دکا واقعہ چھوٹی چھوٹی بستیوں کے اشارتاً کنایتاً اللہ رب العزت بپا کرتے رہتے ہیں کہ تم دیکھتے رہو، شاید نصیحت پکڑ لو، شاید نصیحت پکڑ لو، شاید سمجھ لو. اس لیے ایمان کی حامل مرد، ایمان کی حامل عورتیں ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، صرف مردوں نے جواب دہ نہیں ہونا. اور خاص کر کے ہماری جیسے کہ آج کل کی عورتیں، مرد گھروں میں چلے جاتے ہیں کام کے لیے، اور جو بچے ہیں وہ اسکولوں میں چلے جاتے ہیں، تو عورت اکیلی گھر میں ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس اکیلے پن کے اندر وہ اگر تزکیہ نفس کرے، گھر کی ایک اچھے طریقے سے لک آفٹر کرے، تو بہترین ولیہ کاملہ ہے. اور لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کرتی اور وہ دنیاوی کاموں میں، دنیاوی موبائلوں کے اوپر گفتگو میں، چیٹنگ میں، واٹس ایپ کی چیٹنگ میں، اور جس طرح انہوں نے یہ جو کیا کہتے ہیں ٹیلی کمیونیکیشن والے، کیمرہ والے، انہوں نے اتنے پیکجز دے دیے ہیں کہ لوگوں کو بزی کر دیا. ذہنی طور پر لوگ ٹارچر ہو چکے ہیں اور لوگ لگے ہوئے ہیں اس کاموں میں کہ بس ہماری زندگی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی ہے ہی نہیں ہے. روٹی کھا رہے ہیں تب موبائل ہے، پانی پی رہے ہیں تب موبائل ہے، باہر گھوم رہے ہیں تب موبائل ہے. گھر میں بیٹھے ہوئے سارے افراد ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز سے اپنے تعلق کو شیئر نہیں کرتے جس انداز سے ان کے تعلقات ہیں. موبائل ہاتھ میں ہے، ٹھک 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 کام ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے، ہاں اگر یہ خیر کا کام ہوتا، اگر یہ تبلیغ کا کام ہوتا، اگر یہ نیکی پھیلانے کا کام ہوتا، اگر اچھائی پھیلانے کا کام ہوتا، اگر 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 لوگوں کی رہنمائی کرنے کا کام ہوتا، تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں چلیں کسی نہ کسی، حالانکہ اس کا بھی اعتدال ہے. فجر کا ٹائم دیکھ لیں، اس کا اعتدال کتنا ٹائم مل گیا، ظہر تک اعتدال ہے. عصر کا ٹائم دیکھ لیں، مغرب کا ٹائم دیکھ لیں، عشاء کا ٹائم دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے یہ صاف لفظوں میں قرآن پاک بھی آتا ہے کہ تم پر تمہارے جسموں کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے کانوں کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری زبان کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے جسم کے اعضاء کا بھی حق ہے کہ آپ وہ بھی سارے، تم پر تمہارے حقوق بیوی کے ہیں، تمہارے بچوں کے ہیں، تمہاری بچیوں کے ہیں، تمہارے گھر کے ہیں، تمہارے اہل خانہ کے ہیں. لیکن اگر ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ کر فقط دنیاوی امور میں لگ جائیں گے تو سمجھ لیں ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. اور فرمایا تم میں سے صاحب فضل اور صاحب وسعت یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار اور مسکینوں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ بخشنے والا ہے. صاف لفظوں میں فرما دیا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی، تم صاحب فضل ہو، صاحب وسیع ہو، اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو درگزر کر دو، معاف کر دو. تحقیق وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں بھی لعنت کے حقدار ہیں، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یہ میں نے پچھلے درس میں بتا دیا. کیا حال ہوگا اس دن جس دن کے ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی شہادت دیں گی. یہ بھی میں نے ابھی بتایا ہے کہ یہ ٹھک 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 جو آپ کر رہے ہیں یہ شہادت ہے. آج ہی آپ کے ہاتھ شہادت دے رہے ہیں. یعنی آپ کو کوئی چیز ڈھونڈنی ہو تو کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ یار یہ جو کلپ پہ یہ کہاں پر ہے، تو آپ کا فوراً ہاتھ ہلے گا اور آپ واٹس ایپ کے نکال کر دے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہاتھ، یہ زبانیں، یہ جو پاؤں جو ہیں یہ آپ کے اعمال کی شہادت دیں گے. اس دن اللہ انہیں ان کے استحقاق کے مطابق پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ حق کے مبین ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک اور پاکیزہ عورتیں پاک اور پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاک اور پاکیزہ مرد پاک اور پاکیزہ عورتوں کے لیے. وہ پاک اور پاکیزہ اس الزام و تہمت سے بری ہیں جو کچھ وہ لوگ بکواس کرتے ہیں، جو کچھ وہ لوگ پاک لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں. ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے جو اللہ کے لیے پاکیزہ رہتے ہیں. اب اس آیت سے بڑا یہ وسیع تر مفہوم ہے. میں پھر آپ کو دعوت دوں گا کہ آج اس درس کو بھی آپ 4 جولائی والے درس کو بھی آپ دیکھیے گا. اس کے اندر میں نے بڑی شد و مت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ الخبیثات للخبیثین، اس کا مطلب کیا ہے، والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آپ واٹس ایپ کے اوپر ہلکا سا میسج کر سکتے ہیں، میں الگ سے اس آیت کے اوپر آپ سے گفتگو کر سکوں گا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مرد ہو یا عورت، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں مت داخل ہو جاؤ جب تک ان سے اجازت طلب نہ کرو اور ان کے اہل خانہ کو سلام نہ کر لو. تمہارے لیے یہی طریقہ بہتر ہے. امید ہے کہ تم یاد رکھو گے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہاری عقلوں میں یہ بات آ جائے. تو ہم کیا کرتے ہیں،
ہم جناب دروازہ کھٹکھٹا حالانکہ ایک دفعہ ناک، 2 دفعہ، 3 دفعہ چھوڑ دیں. اس طرح کسی گھر کے اندر موجود ہیں تو آپ اس گھر کے کمرے کے اندر ناک کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کو پتہ ہے کوئی ہے، کوئی میاں بیوی ہیں یا کوئی اور بچہ ہے وہ کپڑے چینج کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، 1 دفعہ ناک کریں، 2 دفعہ ناک کریں، اس کے بعد چھوڑ دیں، وہ آپ کو اس کا رپلائی کرے اور بس ٹھیک ہے. لیکن آپ مسلط نہ ہو جائیں. اور اگر تم اس گھر میں یعنی کسی کو بھی نہ پاؤ تو اس میں مت داخل ہو جاؤ جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے. اور اگر تمہیں اس سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب بات ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. اب اکثر آج کل یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا دروازہ ناک کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار میں نے آج نہیں ملنا، تو آپ اپنی توہین سمجھتے ہیں. چلیں آپ دروازہ نہ ناک کریں، تو آپ ٹیلی فون پر ایک دوسرے کے ساتھ جب اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس مصروفیت ہے اور آپ کسی بندے کو بھرپور ٹائم نہیں دے سکتے تو آپ معذرت کر سکتے ہیں. یہ بھی دروازے کی جو ناک ہے اس میں آتا ہے. اگر تم ایسے گھروں میں جاتے ہو جن میں تمہارے اسباب ہوں تو تم پر الزام نہ ہوگا. اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو. اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہو، وہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ آپ کی چیزیں پڑی ہیں تو آپ جا سکتے ہیں. دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ بڑی مائنر سی باتیں ہیں، لیکن اسلام ان باتوں کی بھی آپ کو رہنمائی فرما رہا ہے کہ آپ عام کمرے میں جانا چاہتے ہیں، عام حالات میں جانا چاہتے ہیں، تب بھی آپ کا کیا طریقہ ہوگا. اے ایمان والو، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ ان کے لیے زیادہ مناسب بات ہے. بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں. اے ایمان والی عورتوں، تمہیں کہا جاتا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے کر لیا کریں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زبائش کی نمائش نہ کریں سوائے اس کے کہ جو اس میں سے ظاہر ہے. اور چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر کر لیں، اپنی زبائش کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ کے یا اپنے سسر کے یا اپنے. یہاں میں چند دنوں سے سسر کے حوالے سے یہ باتیں آ رہی ہیں، اتنے ظالم لوگ ہیں کہ پتہ نہیں کون کون کہاں سے مسئلے نکال دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں پر کہ سسر باپ ہے اور سسر محرم ہے اور مستقل محرم ہے. یہ یاد رکھیں، مستقل محرم ہے. اپنے سسر کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے سوتیلے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بانجوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا اپنے ایسے غلام جو آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں جن کو عورتوں کی خواہش نہیں ہوتی، یا ان بچوں سے جن کو جنسی شعور نہیں ہوتا. اپنے پاؤں اس انداز سے نہ مارے کہ ان کی چھپی ہوئی زینت چھنکار سامنے آ جائے. اور اے ایمان والو، تم سب اللہ کے حضور توبہ کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور تم میں سے جو مجرد مرد و زن ہوں ان کے نکاح کر دیا کرو، یعنی کنوارے جو ہوں مرد ہو یا عورت نکاح کر دیا کرو. اور اپنے نیکوکار غلاموں اور لونڈیوں کے بھی نکاح کر دیا کرو اگر وہ فقر و فاقہ کی حالت میں ہوں. اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اور بے شک اللہ وسیع علم والا ہے. یعنی نکاح سے رزق میں کمی نہیں آتی بلکہ نکاح سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور چاہیے کہ وہ لوگ جو بسبب تنگی کے نکاح نہیں کر پاتے، پاک دامن رہنا چاہتے ہیں جب تک اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی نہیں کر دیتا. اور وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں اگر وہ اپنی آزادی کے متعلق کوئی عہد نامہ لکھنا چاہیں اور اگر تم ان میں نیکی پاتے ہو تو ان کے ساتھ عہد نامہ لکھ لو اور انہیں اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا اور تم حیات دنیا کا فائدہ چاہتے ہو اور اپنی لونڈی کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہے بدکاری پر مجبور نہ کرو. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو ان لونڈیوں کے مجبور ہونے کے بعد اللہ ان لونڈیوں کو بخشنے والا مہربان ہے. بے شک ہم نے تم پر واضح آیات نشانیاں بیان کر دی ہیں، جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ان کی مثالیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت نازل کر دی ہے. یہ آج کا درس ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور آپ اس کی تفصیل دیکھیے گا، چونکہ ہمارا ٹائم سے زیادہ ہو گیا ہے. میں نے جس طرح ابھی بھی کہا ہے اور اب پھر دوبارہ یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز آنے والے وقتوں میں ہم اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے. اس میں احکامات اسلامیہ اور پنشمنٹ آف اسلام کے بہت سارے احکامات اس صورت کے اندر موجود ہیں جو کہ قابل مطالعہ ہیں، غور و فکر ہیں. ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو ضرور اس کو پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ